یہ ہے بازار شام، جس کو بازار شام کہتے ہیں۔ اسی بازار میں آج بھی آپ اندازہ لگا لیں، اسی بازار میں علی کی بیٹیوں کا قافلہ آیا۔ یہ وہی بازار ہے، سوق الحمیدیہ کے نام سے مشہور ہے۔ بازار شام، جس میں سے اہل بیت کا قافلہ گزارا گیا، اور بازار شام کا اتنا سفر نہیں ہے۔ اہل بیت کا قافلہ اسی بازار سے گزارا گیا جب ملعون نے کہا بازار سجاؤ، دربار سجاؤ، اور اس بازار کو سجایا گیا۔ اور اسی بازار سے امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے کی نوک پہ بلند تلاوت کرتا ہوا دربار یزید میں پہنچا۔ اور اسی بازار میں جب اہل بیت کا قافلہ پہنچا تو طلوع آفتاب کا ٹائم تھا، یعنی سورج نکل رہا تھا۔ یہ آپ خود دیکھیں کہ ٹوٹل 10 منٹ کا رستہ نہیں ہے بازار شام سے دربار یزید کا، جدھر سے قافلہ چلا تھا طلوع آفتاب کے ٹائم چلا تھا، اور عصر کے ٹائم یہ قافلہ باب سعد کے دروازے پہ پہنچا۔ اتنا وقت کیوں لگ گیا؟ بزرگوں سے سنا ہے کہ یہی بازار شام ملعون قدم قدم پہ بیویوں کو روک لیتے تھے، علی کی بیٹیوں کو، اور طبل بجاتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ اور ایک عالم دین سے میں نے سنا ہے کہ اسی بازار شام کی دیواریں علی کی بیٹیوں کے خون سے رنگین ہو گئی تھیں، اور صبح کے ٹائم قافلہ چلا، طلوع آفتاب کے ٹائم سورج نکل رہا تھا، تو یہ قافلہ آل محمد کا چلا اسی بازار سے ہوتا ہوا قافلہ باب سعد کے دروازے پہ پہنچا۔ سعد کہتے ہیں یعنی عربی میں جہاں پہ چند گھنٹے قافلہ رکا تھا، کئی گھنٹے کئی ساعت، یعنی تاکہ بازار نہیں سجائے گئے، دربار نہیں سجائے گئے۔ یہ سارا بازار ہے، آخر تک بازار ہے۔ ہاں، اور اسی بازار میں سہل بن سعد صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ میں حسین کی جو نیزے کی نوک پہ سر بلند تھا، میں ساتھ تھا۔ ایک بلندی پہ 5 عورتیں کھڑی تھیں جن کی گود میں پتھر تھے۔ ان ملعونہ نے امام حسین علیہ السلام کو پتھر مارے۔ جناب سال فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک پتھر جناب حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پہ آ کے لگا۔ جناب سال فرماتے ہیں میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، بس دعا کے ہاتھ بلند کیے کہ میرے اللہ اس بازار میں کچھ نہیں کر سکتا، بس میری اتنی دعا قبول کر کے ان عورتوں کو ہلاک کر دے۔ ابھی دعا کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ وہ اوپر سے 5 عورتیں گریں اور ہلاک ہو گئیں۔ یہ بازار کا معجزہ ہے، جناب سہل بن سعد صحابی رسول بیان فرماتے ہیں۔ یہ سامنے اینڈ ہے، ادھر سے وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے آخر پہ بازار ختم ہو رہا ہے، اس جگہ سے قافلہ اہل بیت کا چلا تھا، اور ادھر سے چلتا ہوا اب میں پیچھے دربار کی طرف جا رہا ہوں، تاکہ ٹائم بڑا تھوڑا سا ہے، پھر آگے وہ ٹائم ہم نے لے لیا ہے دربار یزید کا بھی، اور ویڈیو اب میں اوپن ہی رکھوں گا، اب میں ویڈیو بند نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ یہ بازار شام ہے جس میں سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو گزارا گیا۔ ابھی بھی آپ منظر دیکھیں،
کہ ابھی بھی وہی منظر ہیں. بازار شام. ابھی میں دربار یزید کی طرف جا رہا ہوں. ٹوٹل 10 منٹ کا رستہ ہے اور طلوع آفتاب کے ٹائم یہ قافلہ چلا تھا. طلوع آفتاب کے ٹائم اور عصر کے ٹائم باب سعد کے دروازے پہ پہنچا. اب جتنی میری دیر لگ رہی ہے یعنی کہ آنے میں اتنا ٹائم لگنا تھا اور کئی گھنٹے لگ گئے. کیوں لگ گئے کہ قدم قدم پہ ملعون بیبیوں کو روک لیتے تھے اور اسی بازار کی دیواریں بزرگ پڑھتے ہیں کہ علی کی بیٹیوں کے خون سے رنگین ہو گئی تھیں. اتنا ظلم کیا ان ظالموں نے, اللہ ان پہ لعنت کرے. بازار شام سوق الحمیدیہ, جس بازار سے اہل بیت اطہار کا امام سجاد علیہ السلام کا قافلہ گزارا گیا. شام کا کوئی بازار نہیں جہاں سے قافلے کو نہ گزارا گیا ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابھی میں باب سعد پہ جا رہا ہوں جہاں پہ بیبیوں کا قافلہ روکا گیا اور امام سجاد علیہ السلام کو کہ ابھی بازار دربار نہیں سجائے گئے. اللہم صلی علی محمد. اور جب میں باب سعد پہ جاؤں گا وہاں پہ ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا. بازار شام, اسی بازار سے قافلہ اہل بیت کا چلتا ہوا. امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے کی نوک پہ بلند تھا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, بی بی رقیہ, حضرت کلثوم سلام اللہ علیہا, سیدہ سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کی قیادت میں اسی بازار سے گزارا گیا قافلہ اہل بیت کا. یہ وہی بازار ہے جس بازار سے میری بیبیوں کو, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو, آل رسول کو, اسی بازار شام کا کوئی ایسا بازار نہیں ہے جس بازار میں نہ پھرایا ہو ان لوگوں نے. سعید بازار شام بازار شام. اور میں یہ اس لیے آپ کو چل کے دکھا رہا ہوں کہ میرا ٹائم اتنے رش میں یہ لگا ہے کہ باب سعد تک پہنچنے تک اتنا سفر نہیں تھا. علی کی بیٹیوں کو قدم قدم پہ ملعون روک لیتے تھے, طبل بجاتے تھے, خوشیاں مناتے تھے اور بیبیاں زمین پہ گر پڑتی تھیں اور اس بازار کی دیواریں بیبیوں کے خونوں سے رنگین ہو گئی تھیں. یہ سامنے آ گیا ہے باب سعد کا دروازہ, جس دروازے پہ اہل بیت کے قافلے کو کئی گھنٹے کھڑا کیا گیا کہ ابھی رئیس عمرہ نہیں آئے, ابھی دربار نہیں سجائے گئے, انتظار کریں. اور اسی جگہ پہ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ ان ظالموں نے ایک ہی رسی میں ہمیں جکڑا ہوا تھا. وہی رسی میرے گلے میں تھی اور وہی رسی میری پھپھی زینب سلام اللہ علیہا کے گلے میں تھی اور وہی رسی میری بہن سکینہ کے گلے میں تھی. جب ہم رکوع کی حالت میں ہوتے تو سکینہ کہتی سجاد بھیا ابھی آرام ہے. جب ہم قیام کی حالت میں ہوتے تو سکینہ رو کر کہتی بھیا ہاں مجھے آرام نہیں ہے, میرے زخم دکھ رہے ہیں. یہ ہے باب سعد کا دروازہ, جس کو باب سعد کہتے ہیں, دربار یزید کا. اور یہاں پہ میں 2-3 منٹ مسائب پڑھوں گا. یہاں پہ جب
قافلہ پہنچا تو یزید کی جو بیوی تھی ہندا، اس کی ایک کنیز تھی، وہ اسی مقام پہ آئی، اسی مقام پہ آئی، قافلے کا منظر دیکھا، منظر دیکھ کر روتی ہوئی، ماتم کرتی ہوئی، بس دو، ماتم کرتی ہوئی اس مقام پہ جب آئی اور ہندا کے پاس گئی تو ہندا نے پوچھا تو نے کیا منظر دیکھا ہے؟ تو اس وقت ہندا کی کنیز نے رو رو کر کیا کہا؟ ایک قافلہ آیا قیدیاں دا، وہ ایک قافلہ آیا قیدیاں دا، چند بیبیاں ایک بیمارے، نہ شام دا چیندا ہے جان پوندا ہے، او پور دے وچ ایک کم سن ہے، او پور دے وچ ایک کم سن ہے، جڑا رسیاں وچ لاچار، نہ شام دا چیندا ہے جان پوندا ہے۔ ہندا دی کیو جیا منظر ویکھے آئی، ہندا دی کنیزا رو کے آدھی کھڑی ہے، دو بھین بھرا ہن قافلے وچ، اودی کانڈے زخمی اودے کن زخمی، دو بھین بھرا ہن قافلے وچ، اودی کانڈے زخمی اودے کن زخمی، او جڑا نیر وہیندا ہے اکھیاں چوں، وہ قافلے دا سالارے، جد بھین کو چیندا ہے جان پوندا۔ ہندا جلدی دے نال اس مقام تے آئیے، میرے مولا سجاد جس مقام تے کھڑے آئیں، عقل مار کے آتی ہے قیدی میرا سلام ہووی، سیدہ دا ہندا ایک دفعہ وقت سلام کر، ہندا دی قیدی کدائی سلام واسطے سکدا ودائے، سیدہ دا سلام واسطے سکدا نہ ودا، من کوئی ویلا یاد پہ آندا ہے، ہندا دی کیڑا وقت یاد پہ آندا، مولا سجاد آدن جیڑی تیرے ہاتھ وچ انگوٹھی ہے، من کوئی وقت یاد کرن دی پئی ہے، ہندا دی کیڑا وقت، مولا سجاد رو کے ہندا دے پاسے ویکھ کے آدے کھڑے، اے مندری میڈے بابے دی جد لتھی آئی انگل کٹی گئی آئی، اے مندری میڈے بابے دی جد لتھی آئی انگل کٹی گئی آئی، ایو دکھے اے بعد شہادت دے مڑ پیو دی لاش لٹی گئی آئی، ایو دکھے اے بعد شہادت دے مڑ پیو دی لاش لٹی گئی آئی، یا مندری ول ول ویکھن لئی کھڑی منت، یا مندری ول ول ویکھن لئی کھڑا منت کرے بیمارے، نال منت کرے دے جان پوندا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابھی ہم دربار یزید میں جا رہے ہیں، یہ باب 7 کا دروازہ ہے، معافی 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 یا ليش انت ما يجي، یہ ہے دربار یزید، جس دربار میں اہل بیت کا قافلہ روکا گیا اور اس دربار سے گزارا، اور پھر اس دربار میں جب یزید اپنے تخت بلندی پہ بیٹھا، اور اسی دربار یزید، یہ سارا دربار یزید ہے، اور یہ وہ مینار ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظہور کرنا ہے امام مہدی علیہ السلام کے بعد، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پہ تشریف لے آنی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ دربار یزید ہے، دربار یزید میں ابھی اندر کا منظر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اخ سعید اے مشم آج آفن معافی نشک، یہ ہے دربار یزید کا اندر کا منظر، جہاں پہ 12,000 کرسی لگائی گئی، اور یزید اپنی تخت کی بلندی پہ بیٹھا، اور اسی مقام پہ امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا، مقام خطبہ امام سجاد علیہ السلام۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور آپ کو ابھی میں سب سے پہلے تخت یزید دکھاتا ہوں جہاں پہ وہ ملعون بیٹھتا تھا۔ یہاں پہ لائٹ انہوں نے نارمل کی ہوئی ہے، آمین آمین۔
خادم بھائی، رضا امیر، جو بھی ہیں، جتنے بھی کر رہے ہیں میسج، جتنے بھی کمنٹس دے رہے ہیں، سب کے لیے میں خصوصی دعا کر رہا ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ امام سجاد علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سارا قافلہ اہل بیت کا یہاں پہ کھڑا کیا گیا، یہاں پہ کھڑا کیا گیا، یہ جگہ ہے۔ اور میں تخت ابھی آپ کا اس ملعون کا دکھاتا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اہل بیت کا قافلہ کھڑا کیا گیا، اور یہ ہے وہ ملعون کا تخت جہاں پہ وہ بیٹھتا تھا اپنے وزیر اور مشیروں کے ساتھ، یہ اس کا تخت ہے۔ اور یہ جو نیچے جگہ نظر آ رہی ہے، یہاں پہ اس نے طبل بجانے والے بٹھائے تھے، گانے والے اور طبل بجانے والے، یہ اس جگہ پہ اس نے بٹھائے تھے۔ یہ تخت یزید ہے جہاں پہ یزید ملعون اپنے تخت کی بلندی پہ بیٹھتا تھا۔ اور یہ نیچے جو جگہ ہے، یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہاں پہ طبل بجانے والے، گانے بجانے والے، یہ سامنے تخت اور اپنی تخت کی بلندی پہ بیٹھا تھا، اور یہاں پہ مولا سجاد علیہ السلام کا قافلہ کھڑا تھا۔ اور جب اس نے کہا کون ہے بی بی، شمر کو کہا جلدی کرو مثل پیش کرو۔ شمر نے جب مثل پیش کی تو اسی مقام پہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کھڑے تھے، جناب فضہ موجود تھے۔ تو شمر نے کہا، یزید نے کہا کون ہے وہ بی بی جو میرے حکم کی نافرمان ہے، حاضر کرو اسے۔ اور شمر ملعون نے تازیانہ اٹھایا، ادھر سے چلا اور اس مقام پہ آیا تو جناب فضہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے آ گئیں، اور جلدی سے چند جوان یہاں پہ حبشی جوان کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے تھے، اور یزید کے وہ پرسنل سکوٹی میں تھے، اس کے سکوٹی پرسنل سکوٹی گارڈ تھے۔ تو جب جناب فضہ کی حبشی جوانوں پہ نظر پڑی تو جناب فضہ نے مخاطب ہو کر فرمایا، حبشیوں، میں آپ کے ملک کی غیرت ہوں، میں تمہارے ملک کی باشندہ ہوں، میں تمہارے ملک کی رہنے والی ہوں، میں تمہارے ملک کی عزت ہوں، تمہارے ملک کی عزت ہوں۔ میری محبت میں آ کر ایک بغیرت شخص مجھے تازیانہ مارنا چاہتا ہے۔ حبشی جوانوں کو جلال آیا، تلواریں نیام سے نکال لیں اور یزید کی طرف بڑھے، کہا یزید بات سن، اس کمینے کو کہے باز آ جائے، شمر کو روک لے، نہیں تو تیرا تخت زمین پہ الٹ کر دیں گے۔ تو یزید نے کہا شمر باز آ جا۔ اب شمر تو واپس چلا گیا۔ اسی مقام سے علی کی بیٹی نے مدینے کی طرف منہ کیا اور روک کر کہا، نانا محمد دیکھ، ہماری کنیزوں کے وارث یہاں پہ موجود ہیں، ہماری کنیزوں کے وارث موجود ہیں، لیکن ہمارا کوئی وارث یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا، جب اس نے کہا نہ کوئی وحی ہے نہ کوئی قرآن ہے، یہ بنی ہاشم کا دعویٰ ہے، یہ خطبہ امام سجاد علیہ السلام کی جگہ ہے۔ اور اس نے کہا کربلا کی جنگ میں جیت گیا، ایک باغی کے خلاف جنگ تھی۔ تو مولا سجاد علیہ السلام نے خطبہ دینا جب شروع کیا تو شام کی اینٹ اینٹ ہلنے لگ گئی دربار کی، اور پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ تو یزید نے کہا کہ میں اب کیا کروں، میرا تخت خطرے میں پڑ گیا ہے۔ تو مشیروں نے مشورہ دیا کہ یہ ایسی ہستی ہیں کہ جو خدا کے نام پہ خاموش ہو جائیں، جلدی کرو اذانیں دلواؤ، چند بندے بلاؤ۔ اس ملعون نے 8-10 بندوں کو بلایا، اور مقصد کیا تھا؟ شور مچانا، اذان دینا نہیں۔ 8 سے 10 بندوں نے مل کر اذان دینا شروع کی۔ مولا نے خطبہ یہاں سے بند کیا، یہی جگہ ہے۔ جب مولا نے خطبہ بند کیا نا تو مؤذن نے کہا اللہ اکبر۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں بے شک تو اکبر ہے کہ جس کی خاطر میں اپنا پیارا بھیا اکبر دے کر آ رہا ہوں کربلا کے میدان میں۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ،
مولا نے کہا بے شک تو وحدہ لا شریک ہے کہ جس کی خاطر میری مائیں بہنیں میری پھوپھیاں دربار میں اس کمینے کے سامنے آئی کڑی ہیں۔ لیکن جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اسی مقام پہ مولا سجاد نے فرمایا اسکت یا اہل مؤذن، خاموش ہو جائیں۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا، پورے دربار یزید میں سناٹا چھا گیا، کوئی بولنے کی طاقت کسی میں نہ رہی۔ مولا سجاد یزید کی طرف اس جگہ سے مخاطب ہوئے یزید کی طرف، فرمایا او یزید اب بتا، تو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ نہ کوئی وحی ہے نہ کوئی قرآن ہے، اور کربلا کی جنگ میں جیت گیا ہوں، ایک باغی کے خلاف تھی۔ اب یہ بتا، تو کہہ رہا ہے کہ کربلا کی جنگ میں جیت گیا ہوں، حسین ہار گیا ہے، اب یہ بتا یہ جو اذان میں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دلوا رہا ہے، کیا یہ تیرے نانے کا نام ہے؟ اگر تیرے نانے کا نام ہے تو کربلا کی جنگ تو جیت گیا ہے، اگر میرے نانے کا نام ہے تو کربلا کی جنگ ہم جیت گئے ہیں اور تو باطل پہ ہے۔ اسی مقام پہ اس ملعون نے کہا آیا کوئی ہے تمہاری گواہی جو دے کہ تم حق پہ ہو؟ یہ دربار یزید، یہ یزید کا تخت، نیچے طبل بجانے والے لوگ، اور یہاں پہ بیبیاں کھڑی تھیں، یہ وہ مقام۔ اور جب اس نے کہا کہ کوئی گواہی دینے والا آپ میں سے ہے، کوئی یہاں پہ آپ کا کوئی جاننے والا ہے جو گواہی دے کہ آپ حق پر ہیں اور تیرا بابا حسین حق پر ہے، اس مقام پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مدفن تھا۔ یہ وہ مقام ہے، یہ روزہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مدفن تھا۔ یہ مزار ہلی، اور مزار کا ہلنے کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آواز آئی او یزید تجھ پہ لعنت ہو، تیری آل پہ لعنت ہو، تو باطل پہ ہے، حسین حق پہ ہے، میں یحییٰ نبی بول رہا ہوں۔ تو یہ مزار حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ہے۔ میری دعا ہے، کیونکہ میں نے کافی زیارتیں ابھی اور دکھانی ہیں، کہ دعا ہے اس مقام پہ مولا اس مقام پہ مولا آیا منظور فرمائے، بس اس مقام پہ مولا آیا منظور فرمائے حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی۔ اور جتنے بھی لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں اجررسالت.com کی طرف سے، اور میرا مشن بھی یہی ہے کہ مومنین سے دعا لینا، اور بغیر کوئی دنیاوی لالچ کے میں فی سبیل اللہ یہ کام سارا انجام دے رہا ہوں شام میں۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے بھی کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے نماز وحشت کے لیے مجھے کہہ سکتا ہے، اپنے مرحومین کے لیے مجالس کا فی سبیل اللہ مجھے کہہ سکتے ہیں، کوئی مجھے دنیاوی کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں ہے، اور یہ میں صرف اہل بیت اطہار کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ دربار یزید ہے یہ سارا، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو کافی زیارتیں دکھانی ہیں، اور میں آج مکمل ٹائم میں نے ان سے بڑا ٹائم لیا ہے۔ اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مزار ہے۔ جتنے بھی لائیو دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں دیکھیں گے، سب کی مولا حاجات پوریاں فرما۔ بھائی قمر، راجہ قمر صاحب کی، بھائی ساجد، بھائی عرفان اور خلیل بھائی، اور خصوصی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے صدقے سید سبطین، علامہ سید سبطین کاظمی صاحب، ان کو رہائی عطا فرما۔ اور جتنے بھی مومن مومنات ہیں جو وہ لکھ رہے ہیں میسجنگ میں حاجات، وہ ساری ادھر آ رہی ہیں۔ مولا تو جانتا ہے، سب کی نیتیں تو جانتا ہے، یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما۔ جتنی میری مائیں بہنیں، میرے بھائی بزرگ، سب جو لکھ رہے ہیں، میسجنگ کر رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں، سب کی دعائیں منظور فرما، اور اس عظیم مقامات پہ آنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ کیونکہ ابھی میں نے اور مقامات دکھانے ہیں آپ کو، اس لیے، اور بیٹری بھی نہ ڈاؤن ہو جائے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں ہذا مقام مقام خضر علیہ السلام، ہاں یہ مقام ہے حضرت خضر علیہ السلام کا۔ فی الصلاۃ ہوں، حضرت خضر علیہ السلام نبی نے یہاں پہ نماز پڑھی ہے، یہ وہ مقام ہے۔ اور وہ مقام حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ مقام النبی معافی مشکل حضرت ہو حضرت ہود علیہ السلام۔ یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے
هناك هاي قطار. یہ حضرت حود علیہ السلام کا مقام ہے فی حضرت اشتغال مشتو شکر سے ممنوع. قمر بھائی یہ جو کوئی دیکھ رہا ہے مجھے بتائیں کہ آ رہا ہے لائیو نہیں آ رہا، لائیو آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، میسج کر دیں مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ لائیو آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. پاکستانی اے پاکستان اہلا وسہلا. پنجابی والے بچتا پنجاب پنجاب ہے نا.